السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج درس نمبر 124 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون. بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، انہوں نے کہتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ طاعون کیوں آتا ہے. طاعون ایک بیماری ہے، اب تو خیر دنیا میں نظر نہیں آتی. ایک چھوٹا سا پھوڑا نکلتا تھا یہاں بغل میں، یا چھوٹا سا پھوڑا یہاں ران کے پیچھے نکلتا تھا، اور زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن میں آدمی مر جاتا تھا. اور یہ جس علاقے میں آتا تھا وہاں 1-2 نہیں ہزاروں لوگ ایک ساتھ انتقال کرتے تھے. تو گویا کہ یہ وبائی بیماری تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آیا، اور کئی 100 صحابہ جو ہے وہ ایک مہم پر گئے ہوئے تھے اور وہ اسی بیماری کے لپیٹ میں آ گئے اور شہید ہو گئے. تو کہ جب اللہ تعالیٰ مطلب ان کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کو اچھا رکھنا چاہتا ہے، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، تو یہ طاعون کیوں آتا ہے ایسا کہ ایک ساتھ 1000 2 ہزار، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 لاکھ آدمی 2-3 مہینے میں مر جاتے ہیں، جیسے آپ کا کرونا آیا ہوا ہے. تو فاخبرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ انہ عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہوتا ہے. یبعث اللہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس پر بھیجتا ہے. وان اللہ جعلہ رحمۃ للمؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں اور مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے اس بیماری کو. لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر طاعون ہوتا ہے اور وہ بندہ اسی میں رکا رہتا ہے، اس کے خوف سے علاقہ چھوڑتا نہیں ہے، فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا، وہ یہ سمجھ کر کے کہ اگر میری موت اس طاعون میں ہونی ہے تو ہوگی، لیکن میں یہاں سے بچنے کے لیے اگر نکلنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، تو یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اگر میری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ میں طاعون سے مروں تو طاعون سے ہی مروں گا، یہ سمجھ کر کے وہ علاقے کو چھوڑتا نہیں ہے. انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری قسمت میں اگر یہ لکھا ہے کہ بندہ طاعون سے مرے، آپ کرونا کہہ لیجئے، کرونا سے مرے، تو وہ ہو کے رہے گا. اگر وہ یہ سمجھ کر کے رکا رہا تو اللہ کے رسول فرمایا کان لہ مثل اجر شہید، ایسے آدمی کا انتقال اگر ہو گیا جو کہ عقیدہ یہ رکھتا تھا کہ میں اپنے نکلنے سے بچ نہیں سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو شہید کا ثواب ملے گا. کیونکہ یہ اتفاق یہ حدیث ذکر کیوں کی گئی یہاں پر اس باب میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمانیات کا باب چل رہا ہے اور ایمان میں یہ بات داخل ہے. اس کے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ آ چکی حدیث. ہوتا وہی ہے جو پلان میں ہے اللہ تعالیٰ کے. 2 باتیں اس میں آپ سے کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتا ہے کہ میں بندوں سے بہت پیار کرتا ہوں، ساری پلاننگ سے ہم اس دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، اور پھر اس قسم کی بیماریاں بھی بھیجتا ہے. کوئی بھی آدمی، غور سے سنیے گا تو میں بات اپنی سمجھا پاؤں گا، کوئی بھی آدمی اپنے گھر کے لیے کبھی ایسی پلاننگ نہیں کرتا ہے
کہ جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو. گھر ایسا بنا دینا, سامان کو نہ دینا, ایسا گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ چاہتا نہیں ہے. جو اس کی طاقت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ گھر کے لوگ خوش رہیں, ساری چیزیں پلاننگ سے رہیں. اچانک مجھ سے یہ نہ بول دے کہ آج گھی نہیں ہے, آج تیل نہیں ہے. وہ پوری پلاننگ بیچارہ کرتا رہتا ہے انسان ہونے کے باوجود بھی. اب پروردگار عالم بھی کہتا ہے کہ الخلق عیال اللہ, آل دا کریشن, جتنی بھی مخلوق ہے, کہتا ہے کہ یہ میری فیملی ہے, یہ میرا کنبہ ہے. جب اس کی فیملی ہے تو فیملی والوں پر ایسی پرابلم کیوں لاتا ہے؟ آپ کو وجہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دو دنیا ہے, ایک تو یہ دنیا ہے, ایک وہ دنیا ہے جو مرنے کے بعد ہماری دنیا ہے. اس دنیا میں رب ذوالجلال نے اگر اپنی فیملی ہم سے کہا ہے تو فیملی کو رہنے کا, اس دنیا میں گزارنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے. اماں ابا بہت ہم کو پیار کرتے ہیں, سمجھاتے بھی رہتے ہیں بیٹا یہ کام نہیں کرو, یہ کام نہیں. لیکن گھر کے لوگ اگر وہ کام کر لیتے ہیں تو جو گھر کا بڑا ہے وہ کبھی بیوی کو بھی ڈانٹتا ہے, کبھی گھر والوں کو بھی ڈانٹتا ہے, اور کبھی ہاتھ بھی اٹھاتا ہے. ایک بچہ بات نہیں مانتا ہے, اس کا لڑکا اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے. حالانکہ یہ اپنے گھر والوں سے پیار بھی بہت کرتا ہے. لیکن جب گھر والے راستہ چینج کرتے ہیں, جو جس ترتیب سے وہ چاہتا ہے, جب نہیں چلتے ہیں تو غصہ بھی ہوتا ہے, ڈانٹتا بھی ہے, اور ایسی بھی پوزیشن آ جاتی ہے کہ اپنے گھر سے نکال بھی دیتا ہے. یہ وہی شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتا ہے. بات سمجھے؟ اب پروردگار عالم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا, سب کو بتایا. ہر دور, اسی لیے کہتا ہے اللہ تعالیٰ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, ہم نے ہر قوم کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک گائیڈ بھیجا ہے. ہر قوم کو راستہ بتانے کے لیے ایک ہدایت کرنے والا کہ ایسے ایسے چلنا ہے. جب تک ویسے ویسے چلتا ہے تب تک پروردگار عالم اس کنبے والے کو کچھ بھی نہیں کرتا ہے. جب لوگ اس راستے سے بدکتے ہیں, آپ کسی دوسرے پر نہیں جائیں, آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں, کیونکہ کسی تقریر کو سننے میں اگر آپ کا ٹارگٹ کوئی قوم ہے, کوئی شخص ہے, تو اب آپ اس تقریر سے نصیحت نہیں پکڑ سکتے. آپ صرف اپنی ذات کو پکڑ لیں کہ میں, ایک آدمی ہندو ہے, کرسچن ہے, آپ مسلمان ہیں, میں بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر میں کتنا چل رہا ہوں. جب آپ خود محسوس کریں گے کہ میں نہیں چل رہا ہوں, اب سوال یہ ہے کہ جیسے اماں ابا ڈانٹتے ہیں ویسے ہی یہ پرابلم آتی ہے. جب بھی تو اس کا طریقہ پرابلم لانے کا الگ الگ ہے. آپ کو ایک ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہیں تو اس کا ایک سسٹم یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک ایسی سرکار, ایسی ستا, ایسی گورنمنٹ آئے گا جو آپ پر خوب ظلم کرے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہارے اعمال قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے ہوں گے, تم دین پر نہیں ہوگے, تو تمہارے اوپر میں ایسے ظالم رولر کو رکھوں گا کہ جو تم کو ستائے گا. آپ اس کو نہیں دیکھیے گا کبھی بھی کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے, اس کو نہیں دیکھیے, وہ تو متعین کیا گیا ہے. ہم اس کو یہ کہہ کر کے ٹھیک ہے, وہ آدمی جو اندر کی بات ہے, ٹھیک ہے بھائی ہم بہت بدماش ہیں, اللہ تعالیٰ وہ جو جس کو حاکم بنائے وہ کون بہت شریف آدمی ہے, یہ کبھی نہیں سوچیے گا. اس کو کہا ہی نہیں ہے حدیث میں کہ وہ شریف آدمی ہے, وہ تو کہا گیا ہے کہ وہ ظالم رکھا جائے گا. آپ کو تو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال خراب ہونے سے جس کو متعین کیا گیا ہمارے اوپر, اللہ کے رسول نے کہا تھا ظالم ہے, وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ ظالم ہے. یہ تو ہمارے نبی کی بات 100% صحیح ہوئی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کوئی بھی لوگ شراب پی کر ڈرائیو نہ کریں.
یہ قانون ہے پورے بھارت میں. شراب پینا جائز ناجائز جس علاقے میں ہے وہ چھوڑ دیں, لیکن یہ پورے بھارت کا قانون ہے کہ آپ شراب پی کر ڈرائیو نہیں کریں, بلکہ پوری دنیا کا قانون ہے. اب ایک پولیس والا رات میں چیک کرتا ہے ٹرک ڈرائیور کو یا ڈرائیور کو, اس نے پی رکھا ہے, وہ اس کو 4 ڈنڈے مارتا ہے اور بٹھال دیتا ہے. جس وقت مارتا رہتا ہے وہ خود بھی پیے ہوئے, پولیس والا بھی پیے ہوئے. وہ جب اس کو مارتا ہے تو ڈرائیور بولتا ہے ٹھیک ہے میں شراب پیا ہوں, غلطی کیا, تمہیں بھی شراب پیے نا, تمہیں بھی شراب پیے نا. جو آدمی, غور سے سنیے گا, جو آدمی سزا کے طور پر متعین کیا گیا ہے اس کا تہجد گزار اور نیک ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس کے بارے میں تو حضور نے کہا وہ ظالم ہے. حضور نے یہ فرمایا کہ تم یہ دیکھ لو کہ میں گنہگار ہوں یا نہیں. جو ڈرائیور جو اس کو کہہ رہا ہے کہ تو بھی شراب پیے ہے, وہ یہ نہ دیکھے, وہ یہ دیکھے کہ میں نے غلطی کی ہے کہ نہیں, تم نے غلطی کی ہے. سزا دینے والے کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. بات میری سمجھے, اس پوری دنیا کا یہ نظام ہے. تو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ اگر آپ نے شرارت کی تو آپ کے اوپر ایک ایسا ظالم متعین کرے گا. ظالم لفظ ہے, نیک بھی رولر ہوتے ہیں لیکن ظالم بھی رولر ہوتے ہیں. وہ ظالم رولر اللہ کی طرف سے متعین کیا گیا ہے. آپ اس ظالم کو گالی دینے کے بجائے اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور اپنا محاسبہ کر لیں. بات نہیں سمجھے؟ نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالی جب اس کا کنبہ, اس کی دنیا جب صحیح راستے میں نہیں چلتی تو دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی بیماری بھی ہو سکتی ہے. نمبر 1, کوئی آسمانی آفت آ سکتی ہے, طوفان آ جائے, بارش ہو جائے, سونامی آ جائے, ایسی تمام چیزیں پروردگار عالم کی یہ سب فوج ہے. وہ ایک فوج کو متعین کر دیتا ہے کہ یہ لوگ گڑبڑی کر رہے ہیں, ان کو سدھارنے کے لیے. وہ آپ کی نصیحت کے لیے بھیجا گیا ہے. وہ بھی پلاننگ میں ہے رب ذوالجلال کی. بغیر پلاننگ کے نہ کرونا آیا ہے اور نہ طاعون آتا ہے. تو دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, دیکھیں انڈیویجول پرابلم آئے, انفرادی طور پر پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, جیسا کہ میں پچھلے 2-3 مرتبہ. لیکن اگر کمیونٹی پریشان ہے, ایک قوم پریشان ہے, تو اس کی ایک ہی وجہ ہے. وہ کیا ہے کہ قوم میں موتد نہیں حصہ, قوم میں میجورٹی آف دا کمیونٹی, ایک اکثریت جو ہے وہ صحیح راہ سے بھٹکی ہوئی ہے. اگر پوری قوم انوالو ہو رہی ہے, پورا ملک انوالو ہو رہا ہے, پوری دنیا انوالو ہو رہی ہے, تینوں لے لیں, کمیونٹی کو بھی لے لیں, دیش کو لے لیں اور پوری دنیا کو لے لیں. مثال کے طور پر پوری دنیا میں زنا عام ہے یا نہیں ہے نا؟ اچھا, سزا ایک ساتھ پوری دنیا کو دے دیا. کسی علاقے میں کبھی زنا, ایک تو زنا ہوتا ہے ساری دنیا میں, کسی علاقے میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس علاقے کے لیے الگ سے سزا دے دیتا ہے. کسی علاقے میں شراب پینے والوں کا پرسنٹیج بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس کو سزا دے دیتا ہے. پوری دنیا پر بھی لاتا ہے, پوری کمیونٹی پر لے کر آتا ہے, پورے دیش پر لے کر آتا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ عذاب ہوتا ہے. اب یہ جو وبائی بیماری ہے جو کرونا ہے, اس کے بارے میں 2 پالیسی. تو پہلی بات تو سمجھ لیں, ہے یہ 100% عذاب ہے, یہ 100% یہ عذاب ہے اللہ کی جانب سے. اور جب یہ معلوم ہو جائے کسی قوم کو, خاص کر قرآن حدیث کے ماننے والوں کو, تو پہلا ان کا کام ہونا چاہیے کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی, اپنا محاسبہ کر لے کہ غلطی ہماری ضرور ہے, تبھی یہ سزا ملی ہے. آپ کوئی نہیں, 1, 2, 10, 20, 50 میں بولتا رہوں, کئی گھنٹے بتا سکتا ہوں ہم غلطی کہاں کہاں کر رہے ہیں. صرف ایک غلطی میں بتاتا ہوں جو ڈیلی بتاتا ہوں آپ کو. اسی محلے میں کیا اتنے ہی مسلمان ہیں نماز پڑھنے والے فجر کی؟
مسجد کے بغل والا سو نہیں رہا ہے, مسجد کا پڑوسی سو نہیں رہا ہے, آپ دوسرے پر نہیں جائیں, کسی پر نہیں جائیں. کبھی دوسرے پر جائیں گے نصیحتیں حاصل ہوگی. اپنے بارے میں غور کر لیں, کر رہے نہیں کر رہے ہم. کیا مسجد میں جمعہ میں اتنے ہی لوگ رہتے ہیں؟ اس سے زیادہ رہتے. کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ ایک بڑی تعداد ہے. آپ دوسروں کو کرنا جائے, اپنے بارے میں دیکھ لیں. اگر قوم پر, دیش پر, دنیا پر عذاب آیا ہوا ہے تو ہر شخص کو بیٹھ کر اپنے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی, اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے ہم سے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فاخبرنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ انہ عذاب, یہ عذاب ہوتا ہے, یہ بیماری عذاب ہوتی ہے. اب بیماری ایسی آ گئی جو چھوا چھوت کی ہے. ٹاؤن بھی یہی ہوتا تھا کہ ایک کو لگتا تھا, دوسرے کو لگتا تھا, تیسرے کو لگتا تھا, پورا گاؤں میں لگتا تھا. بہرحال یہی بات کورونا کے بارے میں ہے. آپ بہت اب ایسے موقع پہ 3 باتیں یاد کر رکھنا ہے. اگر وہ بیماری چھوا چھوت کی ہے اور اس میں احتیاط ہے تو لازم ہے ایز اے مسلمان آپ احتیاط کریں. کیا احتیاط؟ جو بھی احتیاط کا گائیڈنس دیا جا رہا ہے آپ اس کو احتیاط کریں. نمبر 1. نمبر 2, حدیث میں کیا بتایا جا رہا, بخاری کی روایت ہے کہ اگر تم کسی علاقے میں ہو, احتیاط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس علاقے کو چھوڑ دو گے تو کرونا نہیں آئے گا. اس سے منع کیا گیا ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ اگر تمہاری قسمت میں کرونا کے ذریعے موت لکھی ہے تو کرونا سے آپ بچ نہیں سکتے, چاہے بھاگ کر کے آپ اپنے آپ کو چاروں طرف سے شیشے میں بند کر کے سینیٹائز کر لیں تو بھی بچ نہیں سکتے. دوسرا, تیسری بات, پہلی بات کیا بتائی؟ احتیاط کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیماری والا آیا جس کی بیماری لگتی تھی, لگ سکتی ہے. وہ آئے, مسلمانوں نے, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کہ یہ وہ بیماری ہے جو بیماری لگتی. انہوں نے کہا آپ وہیں بیٹھے, میں آپ سے, میں نے آپ کو مان لیا مسلمان ہے, میں نے آپ سے بیعت کر لیا. یہ کیا ہے؟ یہ بتایا کہ اے لوگوں اپنے آپ کی تدبیر اختیار کرو. نہیں جی کیا ہوتا ہو دیکھتے کیسے کرو, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. آپ اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں ایک قدم پر گائیڈنس موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں بٹھایا اور بتا دیا کہ میں نے تم کو بیعت کر لی. اب اس کا مطلب آپ بولیں کہ اللہ کے رسول ڈر گئے کہ کہیں ہم کو پکڑ نہ لے. آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تدبیر اختیار کرنی ہے. بات یہ بھی سمجھے. دوسری بات کیا فرمائی کہ جہاں پر ہے وہاں سے بھاگنا نہیں ہے. کیوں؟ ایک صاحب گاؤں میں آئے, سانپ کاٹ لیا, مر گئے. ان کے رشتے داروں نے کہا مولانا صاحب اگر یہ کبھی بیچارے گاؤں نہیں آتے تھے, گاؤں آئے سانپ نے کاٹ لیا مر گئے, نہ آتے, ہم نے کہا نہ ہوتے تو سانپ وہاں پہنچتا. ان کی قسمت میں لکھا تھا کہ سانپ کے ذریعے موت آنی ہے. کرونا سے بھاگ جاؤ گے, بھاگ جاؤ. جہاں پہنچو گے وہاں کرونا نہیں ہوگا تو بھی تم کو کرونا لگے گا. تو دوسری بات کیا بتائی گئی ہے ہمارے نبی کی طرف سے کہ جہاں پر وہیں بھاگے نہیں. تیسری بات کیا بتائی گئی, اگر کہیں کرونا ہے تو آپ وہاں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بات بھی بتائی گئی. یہ بات کیوں؟ اگر آپ چلے گئے, کرونا لگ گیا, آپ کیا بولیں گے؟ میں نہ آتا تو کرونا نہ لگتا. یہ اسلامی پالیسی کے خلاف ہے. تم نہ آتے تو بھی کرونا لگتا. لہذا جہاں پر ہے وہاں جانا نہیں, ورنہ عقیدہ خراب ہو جائے گا. جہاں پر ہے وہاں سے نکلنا نہیں. اب آپ نکل گئے اور بچ گئے, نکل گئے اور بچ گئے. آپ کیا بولیں گے؟ دیکھو میں کورونا والا علاقہ چھوڑا اس لیے میں بچ گیا. یہ بھی عقیدہ خراب ہے. آپ کی قسمت میں کورونا لکھا نہیں تھا اس لیے بچے آپ نکلنے کی وجہ سے نہیں بچے. بات میری سمجھ رہے؟ تو یہ تینوں چیزیں ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ یہ عذاب ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں. نمبر 1, اگر ایک وبا آئی ہوئی ہے احتیاط کریں. جہاں پر ہے وہاں سے اس خوف سے نہیں بھاگیں کہ بھاگیں گے تو بچ جائیں گے.
جہاں پر کرونا موجود ہے وہاں پر ہمت اور مردانگی دکھلا کر جانے دیکھے کیسے پکڑتا ہے. یہ 3 باتیں ہیں. اور اگر آپ جہاں موجود ہیں وہیں پہ بیماری آ گئی. آپ کو معلوم ہے زیادہ تر مرنے والے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ احتیاط کر رہے تھے. جو پرسنٹیج آ رہا ہے, ڈاکٹر سب سے زیادہ احتیاط کر رہا ہے. اس کے باوجود ڈاکٹر مرا نہیں مرا, ایک دو نہیں مرے, سینکڑوں ڈاکٹر مر گئے. آپ نے احتیاط جو اختیار کی اس کا آپ کو ثواب ملا. اس موت پر یقین رہا, وہ شہادت ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر رہتے ہوئے تم نے احتیاط بھی کی, اپنے گاؤں میں ہی رکے رہے, اور اس کے باوجود بھی بیماری اگر آ گئی, تو آپ نے فرمایا کہ کتب اللہ الا کان لہ مثل اجر شہید. اس کے لیے شہید کا ثواب ہے, درجہ شہید کا ہے. شہید نہیں ہے یہ, درجہ شہید کا ہے. کیونکہ شہید کو بہت سی چیزیں ایکسیپشن ہیں. کوئی آدمی اگر میدان جنگ میں مار دیا جاتا ہے تو اس کی الگ الگ پوری تدبیر ہے. درجہ اس کو شہید کا ہے, ثواب شہید کو ملے گا. اب مثال کے طور پر اس نے مارا کیوں کرونا میں ایک مومن کو, اور کہہ رہا ہے مومن کے لیے یہ بڑی رحمت ہے, یہ الگ جملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تم کو شہادت کے درجے پہ پہنچانا چاہتا تھا. شہادت کے درجے پر آپ کے کوئی قریب کے کوئی جگاڑ نہیں تھا کہ آپ شہید ہو جائے. آپ کو شہید کے درجے میں پہنچانے کے لیے اس نے آپ کے ساتھ کورونا لگا دیا اور انتقال ہو گیا. اس میں جوان بھی ہو سکتا ہے. اگر جب شہید ہوتا ہے تو بوڑھا ہی شہید ہوتا ہے, جوان بھی شہید ہوتا ہے, بلکہ زیادہ جوان ہی شہید ہوتے ہیں. لہذا یہ پروردگار عالم, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے گائیڈ لائن ہے, اور اس کو مومن کے لیے یہ ہر حال میں صبر کرے گا تو بھی ثواب ملے گا, مرنے پر صبر کرے گا تو بھی ثواب ملے گا. تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جہاں پر یہ آیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وقت ہے, محاسبے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخبر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.